بیرون ذرائع سے حاصل کر رہا تھا. دیر از نو فری منی. کوئی مفت پیسہ نہیں آتا. جو پیسہ آتا ہے اس کے ساتھ ایک ایجنڈا اور فرمائش بھی آتی ہے. عمران خان پاکستان کی دشمن لابیز سے فنڈنگ حاصل کر کے مسلسل پاکستان میں انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست کے ذریعے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیل رہا تھا. 2014 سے یہ عمل آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز میں دھرنا دیا گیا اور چین کے صدر کے دورے کو سیبوٹاج کیا گیا، اور پھر مسلسل سی پیک کے خلاف بیان بازی کر کے، اور بعد میں حکومت میں آنے کے بعد سی پیک کے منصوبوں کو کر کے پاکستان سے ترقی کرنے کا وہ منصوبہ جو ہمارے لیے گیم چینجر تھا اس کو تباہ و برباد کیا گیا. آج سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں کر بھارت کو فری وے دی گئی کہ وہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کو یک طرفہ طور پہ اینیکس کر لے. بھارت کو یک طرفہ طور پہ اینیکس کر لے. بھارت کو سفارتی سطح پہ کسی قسم کی کوئی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور عمران خان صاحب صرف ایک آدھی تقریر کر کے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، اور وہ جمعے کے جمعے یا ہفتہ وار جو احتجاج کرنا تھا ہوا میں غائب ہو گیا. اور پھر اس کے بعد پاکستان کی حکومت جو کہ اس وقت ایک مزاحمتی سفارتکاری کر سکتی تھی، بھارت کی اس یک طرفہ کارروائی کو بین الاقوامی سفارتی دباؤ کے ساتھ مقابلہ کر سکتی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کہ آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھارتی شہریوں سے عمران خان صاحب فنڈنگ بھی لیتے رہے. یہ وہ ثبوت ہیں کہ جو میں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جو عمران خان کے ساتھ کسی نئے پاکستان یا عمران خان کی چکنی چپٹی باتیں سن کے یا اس کی تقریریں سن کر اپنی معصومیت میں عمران خان کے پیچھے لگے تھے، میں پی ٹی آئی کے ہر ووٹر کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ عمران خان ایک بہروپیے کا نام تھا. عمران خان ایک دھوکے باز کا نام تھا. عمران خان ایک فورن سپانسرڈ ایجنٹ کا نام تھا کہ جس نے باہر سے پیسہ لے کے پاکستان کے اندر مہاجرائی پیدا کی، انتشار پیدا کیا. عمران خان ہٹلر کا پیروکار تھا. ہٹلر نے بھی جرمنی کے اندر پروپیگنڈے کا سہارا لے کر اپنی تقریروں سے پوری جرمن قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا. لیکن اس نفرت کی سیاست، اس پولرائزیشن کی سیاست جو ہٹلر نے جرمنی میں کی تھی، ہٹلر نے جرمنی کی قوم کو تباہ نہیں کیا، آدھی دنیا کو بھی تباہ کیا، اور آخر میں خود بھی نشان عبرت بنا. لیکن اس ایک شخص کے نشان عبرت بننے کی پوری جرمن قوم نے بہت بھاری قیمت ادا کی. ہمیں پاکستان میں ایک نیا ہٹلر نہیں پیدا کرنا، ہم نے پاکستان کو استحکام اور ترقی کے راستے پہ ڈالنا. آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران نیازی اس بات کو جھٹلائے کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کی آخری سہ ماہی کی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ آخری کوارٹر یا مالی سال کے ایک کوارٹر کی ریلیز ڈیولپمنٹ بجٹ کی جاری کرنے سے وزارت خزانہ نے انکار کر دیا. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وزارت خزانہ کا خزانہ خالی ہو گیا تھا. تو ہماری حکومت تو 12 اپریل کو آئی ہے. 1 اپریل کو پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا. یہ وہ انجام ہے
جو عمران خان پاکستان کا بنا کر چھوڑ کر گیا، ہم نے ایک مشکل صورتحال کے اندر اس ملک کو سنبھالا۔ اگر ہم اپنی سیاست دیکھتے تو عمران خان کو نکال کر ہمیں 1 مہینے میں انتخابات کے اندر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم انتخابات میں جاتے تو 4 مہینے کے لیے پاکستان میں بے یقینی کا راج ہوتا، چونکہ نگران حکومت کوئی پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی۔ 3 ماہ الیکشن مہم اور 1 ماہ حکومت سازی کا، 4 مہینے کی پاکستانی معیشت میں سکت نہیں تھی کہ اس کو انڈیسیژن کے حوالے کیا جا سکے، اور IMF کے ساتھ پالیسی ڈائیلاگ ریزیوم نہ کیا جا سکے، چونکہ پاکستان کو واپس بین الاقوامی فائنینشیل مارکیٹس کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا تھا، تاکہ انٹرنیشنل انویسٹرز، پاکستان کے دوست ممالک، سب کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو۔ لیکن یہ راستہ مشکل اور کٹھن تھا، چونکہ عمران خان جس طرح کی تباہی معیشت کی کر کے گیا تھا، اس کا کریکٹیو ایکشن کوئی چاکلیٹ یا ٹافیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب آپ کسی کی ٹانگیں بازو توڑ کے زخمی کر کے اسے پھینک دیں تو اس کا علاج تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پاکستانی معیشت کو بدترین حالت میں پھینک کر عمران خان اقتدار سے نکل گیا، لیکن جب پاکستانی معیشت کو بحال کرنے کی حکمت عملی بنانی پڑی تو اس کے اندر بہت مشکل اور کٹھن فیصلے تھے، خاص طور پہ جبکہ بین الاقوامی حالات بھی بہت دگرگوں ہو چکے تھے۔ یوکرین کی جنگ نے تیل کی، گندم کی تمام ایک سپر سائیکل جو آیا جس نے تمام کموڈٹی آئٹمز کی قیمتوں کو آگ لگا دی، ان حالات کا بھی ہمیں سامنا تھا، اور IMF کے ساتھ بات چیت بحال کرنے کی ایک شرط یہ تھی جو عمران نیازی کی حکومت طے کر کے گئی تھی کہ ہم فیول سبسڈی کو ختم کریں گے، لہٰذا ہمیں اس معاہدے کو بحال کرنے کے لیے فیول سبسڈی ختم کرنی پڑی۔ 1 ماہ کے اندر 100 روپے کا اضافہ کسی سیاسی حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اپنی قومی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل کاسٹ، اپنی سیاسی مقبولیت کی قیمت کے اوپر وہ فیصلہ کیا جو پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ ہمارے سیاست میں بال سفید